ज़रियाब اور مسز آفتاب زیدی دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ابھی گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی، ضریاب نے گاڑی سے باہر ہاتھ نکال کر کہا، لگتا ہے آج بارش آئے گی۔ ماما دیکھیں آسمان پر کتنے کالے بادل آ گئے ہیں۔ مسز آفتاب زیدی نے یہ کہا، بس کرو ضریاب، ابھی تو ہم جولر کے پاس پہنچے ہی نہیں ہیں اور تم بارش کی باتیں کرنے لگے۔ ابھی ضریاب یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے بہت تیز آندھی طوفان شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک بچہ بھاگتا بھاگتا ضریاب کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، اور اس کے گاڑی کے فرنٹ گلاس کے اوپر بہت زیادہ خون کے چھینٹے بھی تھے۔ ضریاب کی چیخیں نکل گئیں، مسز آفتاب زیدی بھی چیخنے لگیں۔ جیسے ضریاب نے بریک لگائی، بکھلایا وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ کہاں گیا وہ بچہ؟ ابھی تو ادھر ہی تھا۔ یہ دیکھیں شیشے پر کتنا خون ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تبھی پاس آ کر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے؟ جس پر ضریاب نے کہا، نہیں، یہ دیکھیے بونٹ پر کتنا خون ہے۔ سب لوگوں نے کہا، یہاں پر تو کوئی خون نہیں ہے اور یہاں پر تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے آپ کو کوئی سٹریس ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کو بہتر ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ ضریاب بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ابھی تو یہاں پر اتنا خون تھا، اور وہ بچہ کون تھا جو بھاگتا بھاگتا آ کر میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تبھی ضریاب جیسی گاڑی میں بیٹھا، اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ ضریاب نے مسز آفتاب زیدی سے یہ کہا، ماما آپ نے بھی دیکھا تھا نا اس بچے کو؟ آپ دیکھ رہی تھی نا وہ بچہ تھا؟ مسز آفتاب زیدی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ خیر، تو رحم کر، کہیں ایسا نہ ہو اب کی بار پھر کچھ ہو جائے۔ دیکھو ضریاب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جلدی کرو گھر چلو، ہم پھر کسی دن جولر کے پاس چلے جائیں گے۔ ضریاب نے گاڑی وہیں سے موڑ لی اور وہ دونوں گھر آ گئے۔ مسز آفتاب زیدی نے ضریاب کو کہا، دیکھو یہ بات گھر میں آئی کسی مہمان کو پتہ نہ چلے، خواہ مخواہ کی ٹینشن بن جائے گی، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما آپ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کریں، اللہ خیر کرے گا۔ زرکا اور مناہل بھی آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زرکا اور مناہل نے اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو وہ پوچھنے لگی، ماما کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ جس پر مسز آفتاب زیدی نے یہ کہا، نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا دل ڈرا ہوا ہے۔ جب بھی میں فیضان کی شادی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، پچھلے سال بھی میں نے اس کی منگنی کی تھی تو اس کی منگیتر کا پرسرار قتل ہو گیا تھا۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ اس کو کس نے مارا تھا، اور آج بھی کچھ عجیب سا ہی ہو گیا، ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ مناہل نے کہا، امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خیرات کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ضریاب آیا اور ضریاب نے یہ کہا کہ ماما میں نے جولر کو گھر ہی بلا لیا ہے، آپ کو جتنے بھی زیورات چاہیے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ مناہل اور زرکا نے مسز آفتاب زیدی سے یہ کہا، ہمارے بھائیوں کی شادی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک ایک سونے کا سیٹ چاہیے۔ جس پر مسز آفتاب زیدی نے کہا، کیوں نہیں، تم لوگ بھی اپنی مرضی سے ایک ایک سیٹ لے لو۔ آج رات اپٹن کی رسم تھی، ہر کوئی تیار ہو رہا تھا۔ تبھی ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کر کہنے لگا، ضریاب صاحب آپ سے باہر کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ مسز آفتاب زیدی نے کہا، جو کوئی بھی ہے اس کو بٹھا دو، آج ان کی اپٹن کی رسم ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ جس پر نوکر نے یہ کہا، بی بی جی وہ جلدی میں ہے، بس ایک دفعہ ضریاب صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ ضریاب نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے۔ جیسے ہی ضریاب باہر کار پورچ میں آیا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا۔ ضریاب نے پوچھا، جی کون؟ تو اس نے ضریاب سے یہ کہا، سر آپ نے ایک بل ڈاگ کے بارے میں کہا تھا، وہ آ گیا ہے، سامنے جیپ میں ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ جیسے ضریاب نے دیکھا، وہ بہت زیادہ خونخوار بھیانک کتا تھا۔ ضریاب نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بھیانک شکاری کتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے انگارے ہیں، اور وہ سائز میں بھی بہت بڑا تھا۔ ضریاب نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں سے کون سی خاص بات ہے؟ سر یہ نارمل شکاری کتوں سے 4 گنا بڑھ کر شکار کرتا ہے، اور یہ روز شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی خصوصیات ہیں جو آپ خود ہی جان جائیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ تبھی ضریاب نے 2 ملازموں سے یہ کہا کہ اس کو ابھی فارم ہاؤس میں شفٹ کر دو۔ مسز آفتاب زیدی نے اپنی کوٹھی کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی جگہ پر فارم ہاؤس بنوایا ہوا تھا، اس کا راستہ بھی پاس ہی تھا۔ تبھی ضریاب واپس آیا اور اپٹن کی تیاری شروع ہو گئی۔ دونوں بھائیوں کا اپٹن بہت دھوم دھام سے ہوا۔ دوسری جانب صباحت نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اپنی دونوں بیٹیوں کی اپٹن کی رسم بہت اچھے سے کی۔ دونوں بہنوں نے پیلے جوڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے پھولوں کے گجرے بھی پہنے ہوئے تھے۔ اپٹن کی رسم کے بعد حجاب
अपने कमरे में गई। वो बहुत उदास थी। जब सारे मेहमान थक हार कर बिस्तरों में घुस गए तो हिजाब बाहर आई और आकर लॉन में लगे झूले को देखने लगी। ईमान, तुम कहाँ हो? देखो, मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा है। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ना, फिर तुम मुझे क्यों छोड़ गए? कोई तो इशारा दो कि तुम मेरे पास हो। देखो ईमान, ऐसे तो नहीं करते ना। तुमने तो कहा था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और तुम मेरा साथ छोड़ गए। तभी उसे कोई इशारा नहीं मिला। वो चुपचाप वापस आ गई। वो बहुत खोई खोई सी थी। वो नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ करने वाला है। दूसरी जानिब फैज़ान भी उपनयन की रस्म के बाद अपने कमरे में चला गया और ज़रियाब अपनी आस्तीन के बाजू चढ़ाते हुए ये कह रहा था, अजीबोगरीब फजूल रस्में हैं ये, थका देने वाली। मैं तो बहुत थक गया हूँ। जैसे ज़रियाब अपने कमरे में जाकर लेटा, थोड़ी ही देर के बाद उसके कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी है आज दरवाज़ा तोड़कर ही सांस लेगा। ज़रियाब को बहुत गुस्सा आया। ज़रियाब चिल्ला रहा था, कौन है बाहर? रुक जाओ, क्या मुसीबत आ गई है? जैसे ज़रियाब ने दरवाज़ा खोला, सामने एक नौकर खड़ा था जो बुरी तरह से बुखलाया हुआ था, यहाँ तक कि उसका सांस भी नहीं निकल रहा था। ज़रियाब साहब, वो फार्म हाउस, क्या हुआ फार्म हाउस में? जल्दी बोलो, आप जल्दी से आकर देखें। वहाँ पर सारे घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो घोड़ों को किसने खोला? सर, हमने नहीं खोला, आप एक दफ़ा आकर देख तो लें। जैसे ज़रियाब भागता हुआ फार्म हाउस में पहुंचा तो वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी। घोड़े एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। बहुत से घोड़े ज़ख्मी भी हो गए थे। तभी ज़रियाब बिना कुछ सोचे उस दल में कूद गया। ज़रियाब ने कहा, जितनी जल्दी होता है घोड़ों को बाहर ग्राउंड की तरफ ले जाओ। जैसे उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, सारे घोड़े बुखलाते हुए ग्राउंड की तरफ चले गए। अभी 2-3 घोड़े थे जो अपने अगले पाँव उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ से डर रहे हैं। ज़रियाब ने कहा, आखिर ये घोड़े क्यों डर रहे हैं? क्या हुआ है ऐसा? सर, कुछ ना पूछे। जब से वो नया कुत्ता आया है उसके आने के बाद सारे घोड़ों में खौफ व हिरास फैल गया है। कुत्ते तो दूसरी जानिब है ना सर, उनकी आवाज़ें तो ये पहले भी सुनते हैं, लेकिन जो नया कुत्ता आया है उसके घराने की आवाज़ इतनी भयानक है, ये घोड़े तब से बेचैन हैं। ऐसा करो, उस कुत्ते को सेकंड फ्लोर पर जाकर बांध दो। नौकर डरते डरते ऊपर गए और जाकर उसको बांध आए। ज़रियाब ने कहा कि क्या तुम लोगों ने उस कुत्ते को खाने के लिए कुछ नहीं दिया? सर, उस कुत्ते की अजीबोगरीब हरकतें हैं। वो जब से आया है कुछ भी नहीं खा रहा। उसकी आंखों से ऐसे जैसे अंगारे निकल रहे हैं और वो एक मखसूस अंदाज में सिर्फ हो रहा जा रहा है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई जानवर किसी नई जगह पर आता है तो ऐसा ही बिहेव करता है। वो भी ठीक हो जाएगा। इतने में मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी आ गई। ये कैसा शोर है बाहर? क्यों इतना उधर बचा हुआ है? तभी ज़रियाब ने सारी बात समझाई। मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी बहुत डर गई। पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा दिल तो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। अजीबोगरीब वाक़यात क्यों शुरू हो गए हैं? देखो ज़रियाब, मैं तो अभी वो एक्सीडेंट वाली बात ही नहीं भूली थी कि अभी घोड़ों ने भी डरना शुरू कर दिया। तुमने क्यों इतने कुत्ते रख लिए फार्म हाउस पर? मम्मा, कुछ नहीं होता, अंदर चलिए, सब ठीक है। तभी वो लोग अंदर आ गए। अगली सुबह दोनों घर में बहुत खूबसूरती के साथ फंक्शन किए जा रहे थे। आज मेहंदी के फंक्शन थे। सबाहत ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी दोनों बेटियों के फंक्शन किए। पूरा ख़ानदान जमा हुआ था। हिजाब और तहरीम सब जोड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबाहत ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटियों की सारी रस्में पूरी की। उसके बूढ़े जिस्म में बर्क रफ्तारी थी और वो इतने तरीके के साथ सारे फंक्शंस कर रही थी जैसे बिल्कुल वो यंग है और ज़रा भी उसमें बुढ़ापा नज़र नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र अदा करते करते मेहंदी का फंक्शन भी हो गया। दूसरी जानिब ज़रियाब और फैज़ान के भी मेहंदी के फंक्शन हो गए थे। हर तरह से सारे इंतज़ामात बिल्कुल ठीक थे। सबाहत ने अपने मेहमानों को खाना वगैरह खिला दिया। अगली सुबह हिजाब की ज़िंदगी की बहुत बड़ी सुबह थी। अगली सुबह हिजाब ने दुल्हन बनकर अपनी माँ के घर से अपने ससुराल चले जाना था। मेहंदी के फंक्शन के बाद सब लोग सो चुके थे। हिजाब अपनी किलाई में पड़ी हुई कांच की चूड़ियों के साथ खेल रही थी और इबाद को याद कर रही थी। आज उसे इबाद बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि कहीं से भी इबाद उसके सामने आ जाए और वो उसको बता सके कि वो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर रही है। इसी बेताबी के आलम में हिजाब वहाँ से उठी और अपने कमरे से बाहर लॉन में आ गई। पहले झूले को देखती रही, फिर इबाद के कमरे को देखती रही, फिर टहलती टहलती छत पर चली गई। उसे ये भी एहसास नहीं था कि रात का पिछला पहर चल रहा था। उसने छत के हर कोने पर जाकर इबाद को ढूंढा, उसको आवाज़ें देने लगी, लेकिन दूर दूर तक इबाद का कहीं भी नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि हवा का कोई झोंका भी पास से नहीं गुजरा जो शायद
اس کو یہ احساس دلا سکتا کہ یہاں پر عبادت موجود ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ فجر کے وقت صباحت نے حجاب کو جگایا۔ حجاب جاگی، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کر اپنے بستر میں سو گئی۔ آج بہت خاص دن تھا۔ تبھی بارات آنے سے پہلے دو لڑکیاں بھاگتی بھاگتی آئیں اور آ کر صباحت کو یہ کہنے لگی کہ دونوں دلہنیں تیار ہو کر آ گئی ہیں۔ ساری لڑکیاں دلہنوں کو دیکھنے کے لیے ان کے ارد گرد جمع تھیں۔ صباحت نے سارے کام چھوڑے، وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اس روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی حجاب نے کہا صباحت نے کہا پیچھے ہٹو، سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھنے دو۔ جیسے ہی صباحت نے حجاب اور تحریم کو دیکھا، وہ دونوں بہنیں حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صباحت نے کہا آج تو تم دونوں بہنیں پریاں لگ رہی ہو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اللہ تم لوگوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ جتنی خوبصورت تم ان لباس میں لگ رہی ہو، اس سے زیادہ خوبصورت تم دونوں بہنوں کے نصیب ہو۔ پھر ان دونوں بہنوں کی رخصتی ہو گئی۔ سارے انتظام بہت اچھے سے ہو گئے۔ دونوں بہنیں رخصت ہو کر مسز آفتاب زیدی کے گھر آ گئی۔ وہاں پر کچھ رسومات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں میں منتقل کر دیا گیا۔ حجاب عرسی جوڑے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی گھونگھٹ نکال کر۔ تبھی فیضان کمرے میں آیا۔ جیسے ہی فیضان کمرے میں آیا، حجاب کی طرف جانے کے بجائے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سگریٹ لگائی اور سگریٹ پینے لگ گیا۔ حجاب اپنے دوپٹے کے گھونگھٹ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے 5 سگریٹ پی لیے اور پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ دھواں اس حد تک پھیل گیا تھا کہ حجاب کو سگریٹ کے دھوئیں سے سخت الرجی تھی۔ حجاب نے بہت زیادہ کھانسنا شروع کر دیا۔ حجاب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تبھی فیضان کے چہرے کے اوپر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور وہ سگریٹ کو اٹھا کر ایش ٹرے کو لے کر حجاب کے پاس بیڈ پر آ گیا اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ اتار کر کہنے لگا تم کیوں آ جاتی ہو بار بار میری زندگی میں ایمن؟ تم ہر دفعہ ایک نیا روپ لے کر میری زندگی میں آ جاتی ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے تمہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد پچھلے سال تم ایک اور لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آئی۔ میری تم سے منگنی ہوئی اور میں نے تمہارا قتل کر دیا، اور آج تم حجاب کے روپ میں میرے سامنے آ گئی ہو۔ آج بھی میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ تم جیسی بے وفا بد چلن عورت کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ میں نفرت کرتا ہوں عورت ذات سے، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری زندگی میں داخل ہونے کی؟ تبھی اس نے سلگتا ہوا سگریٹ حجاب کے چہرے کے اوپر لگا کر حجاب کو جلانے کی کوشش کی۔ اس نے 3 سے 4 جگہ حجاب کا چہرہ جلا دیا۔ حجاب تڑپ رہی تھی۔ حجاب کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ حجاب کی حالت ایسی تھی کہ وہ درد اور کرب میں مبتلا تھی۔ پھر اس ظالم انسان نے حجاب کا دوپٹہ لے کر اس کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا یہ ہے تمہاری منہ دکھائی، ابھی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ حجاب نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ حجاب نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے جان سے مت مارو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم اپنے گھر والوں کو بتا دیتے۔ مجھ بے قصور کو کیوں مار رہے ہو؟ میں ایمن نہیں ہوں، میں حجاب ہوں۔ تبھی اس نے حجاب کے چہرے کے اوپر زور سے تھپڑ مارا اور کہا اپنی بکواس بند کرو، یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ تبھی اس نے دوسرے پہلو سے ایک تکیہ اٹھایا اور حجاب کے چہرے پر رکھ کے حجاب کا سانس دبانے لگا۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ حجاب کے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کا سانس روک رہا تھا۔ حجاب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ بیڈ کے اوپر زور زور سے ٹانگیں مار رہی تھی کہ شاید اس کی جان بچ جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ٹانگوں کی گرفت بالکل ہلکی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے کمرے کی کھڑکی کی دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا، وہ گھبرا گیا اور چیخ کر بولا کون ہے وہاں پر؟ حجاب کو اس نے چیخنے بھی نہیں دیا اور پھر سے وہی تکیہ اس کے چہرے کے اوپر رکھ کر اس کا سانس بند کرنے لگا۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور ادھر سے ایک خونخوار کالے رنگ کا کتا چھلانگ لگا کر اس کمرے میں آیا۔ دیکھتے دیکھتے کتے نے فیضان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے فیضان کے جسم کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کتے نے اپنے خونخوار دانتوں اور پنجوں کے ساتھ فیضان کا چہرہ مس کر دیا۔ پورے کمرے میں چیخو پکار تھا، شور تھا، سارا خاندان دروازے پر جمع ہو گیا۔ مسز آفتاب زیدی چیخ رہی تھی فیضان کیا ہو گیا؟ دروازہ کھولو۔ زریاب، اس کی بہنیں سب چیخ رہے تھے کیا ہو رہا ہے اندر؟ جلدی سے دروازہ کھولو۔ جیسے ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو اگلا منظر
دیکھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لسنرز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا اس خونخوار کتے نے فیضان کو مار دیا تھا اور فیضان کا کیا حال ہوا تھا، کیا حجاب بچی تھی یا نہیں، اور یہ خونخوار کتا کون تھا، کیا یہ عباد کا کوئی روپ تھا، حجاب کی زندگی میں آگے کون سے موڑ آئیں گے اور اس کی زندگی کس طرف جائے گی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو وزٹ کرنا پڑے گا اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو ضرور وزٹ کریے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو وزٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ناول کے بعد میں ایک اور بہت ہی اچھا ناول آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔